کر دیا، لشکر تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اسے تو سب سے اپنی جو تیری کمزور مخلوق ہے اس کا لشکر نکالے، جو سب سے کمزور مخلوق ہے تو اس کا لشکر اس پر گئی۔ تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک بادل چھا گیا، جو نیچے آیا تو وہ سارا کا سارا بادل مچھروں سے بھرا ہوا تھا، سارے کے سارے مچھر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فوج جو لشکر تیار ہوئی وہ مچھروں کی تیار ہوئی۔ اللہ نے سارے مچھروں کا لشکر نمرود کے لشکروں پر پھیلا دیا، اور اتنا ان کے اوپر پھیل گیا کسی کو فرصت تک نہ ملی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان پر عذاب اتنا مسلط کر دیا مچھروں کا کہ نمرود کی فوج کے آدمیوں کا گوشت کھا گئے، یہاں تک کہ صرف ہڈیاں بچ گئیں۔ نمرود کو ایک پل میں پتہ ہی چلا کہ یہ کیا ہو گیا، سارے مچھروں نے نمرود کے لشکر کو تباہ برباد کر دیا۔ اب نمرود اکیلا رہ گیا، دیکھا کہ میرا سارا لشکر برباد ہو گیا۔ اب ادھر سے ایک مچھر نکلا اور نمرود کی ناک میں چلا گیا۔ بادشاہی کا خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، بادشاہ تھا، سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے اللہ نے اسے مرا دیا۔ وہ مچھر ان کے ناک کے ذریعے دماغ میں چلا گیا اور اس کے دماغ کا گوشت کھانے لگا۔ اب نمرود کو بہت تکلیف ہوتی اور مچھر کو رب نے حکم دیا تھا اس کے سر میں جو دماغ میں چل گیا ادھر گوشت کھانے کا، اس کو رب نے حکم دیا۔ اب جیسے وہ گوشت کھاتا نمرود کے سر میں جوتیاں پڑتی تھی اس کو آرام آتا۔ وہاں کے جو طبیب تھے انہوں نے یہی علاج نکالا، ان کے پاس اور کوئی علاج نہ ملا۔ اب وہ مچھر جب اسے کاٹتا تو یہ سر پکڑ کر رونے بیٹھ جاتا، اور اس کے دربار میں آدمی تیار رہتے تھے اس کو جوتیاں مارنے کے لیے، تاکہ بادشاہ کے سر پر جوتیاں پڑے گی، اس کو راحت ملے گی، آرام ملے گا، سکون ملے گا۔ جتنی دیر تک اس نے بادشاہت کی تب تک رب نے اسے ذلیل کیا۔ 400 سال تک یہ مچھر اس کے دماغ میں گھومتا رہا، اس کو کھاتا رہا، بالآخر مر گیا۔ مچھر کے ذریعے رب نے اسے مرا دیا۔ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، تب تک اپنی رعایا کو اناج نہیں دیتا تھا جب تک ان کو کہتا تھا مجھے تم خدا نہ مانو۔ تکبر کر بیٹھا تھا، اور تکبر کا انجام برا ہوتا ہے، تکبر کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہاں رب نے قرآن پاک میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ہونا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے ہیں وہی جو عاجزی سے چلتے ہیں۔ تو اب مفسرین فرماتے ہیں آیات سے پتہ چلا رب کے بندے ہیں ہی وہی جو عاجزی سے چلتے ہیں۔ تکبر والوں کو رب نے اپنا بندہ نہیں بنایا۔ سب سے زیادہ معبود رب کو جو سب سے زیادہ محبوب پسند چیز ہے وہ عاجزی ہے، انکساری عاجزی ہے۔